بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دلی کے تاریخی لال قلعے یا ریڈ فورٹ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی تعمیر میں لال پتھر کا بیش بہا استعمال کیا گیا۔ قلعہ مبارک کہلانے والے دلی کے لال قلعے کی تعمیر کا آغاز 13 مئی 1638 کو ہوا اور اسے مکمل ہونے میں 9 سال 2 ماہ اور کچھ دن لگے۔ قلعے کی تعمیر کی 60 لاکھ روپے لاگت آئی۔ دلی میں شاہی خاندان کے 3 صدیوں تک سرکاری رہائش گاہ رہنے والے قلعہ مبارک کی بلند و بالا دیواریں بھی سرخ پتھر سے بنی، مگر شاہی محلوں کے لیے سنگ مرمر کا وسیع استعمال کیا گیا۔ دیواروں کے اسی رنگ کی وجہ سے انگریزوں نے اسے ریڈ فورٹ کہا تو مقامی لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اسے لال قلعہ پکارنا شروع کر دیا۔ آرکیولوجی سروے آف انڈیا کے مطابق عمارت کے کچھ حصے چونے کے پتھر سے بنے تھے۔ جب سفید پتھر گرنے لگا تو انگریزوں نے اس عمارت کو سرخ رنگ کر دیا۔ لال قلعہ اور اس کی اندرونی عمارتوں اور جامع مسجد اور نئے شہر کے نقشے بنوائے گئے۔ شہنشاہ نقشوں میں بذات خاص اصلاح دیتے تھے۔ میر عمارت نے ہر مکان، ہر محل کی لاگت کا تخمینہ تیار کیا اور ملکوں سے سنگ مرمر، سنگ سرخ، سنگ سیاہ، سنگ باسی اور ہزار قسم کا مسالہ اور سامان آنے لگا۔ لال قلعہ کے لاہوری دروازے سے شہر کے فرضی لاہوری دروازہ تک بازار لگا دیا گیا، جس میں جو گیہوں، جوار، باجرہ کے آٹے سے لے کر قسم کی جنس، کپڑا، ترکاری، کابل و کشمیر کے میوے تک ملتے تھے، تاکہ جو غیر ملکی کاریگر اپنا دیش چھوڑ کر پردیسی بنے ہیں وہ تکلیف کا شکار نہ ہوں اور اپنے وطن کی اشیاء اور غذائیں انہیں میسر ہو۔ جامع مسجد کی تعمیر نواب سعد اللہ خان وزیر کو سپرد تھی، جس نے اس کی بنیادیں بھری تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس انجینئر کی زیر نگرانی جامع مسجد تعمیر ہو رہی تھی وہ اچانک نقشے سمیت غائب ہو گیا۔ 3 سال بعد وہ یکدک دربار شاہی میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ کی برہمی پر اس نے بتایا کہ وہ جان بوجھ کر غائب ہو گیا تھا اور 3 برس کی برساتوں نے لال قلعے کی دیواروں کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب جو بھی عمارت کھڑی ہوگی وہ صدیوں تک کھڑی رہے گی۔ بادشاہ نے اس کی خطا معاف فرمائی اور جامع مسجد تیار ہونے لگی۔ اس دوران 1857 میں غدر پڑا۔ یہ پہلی جنگ آزادی تھی جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی۔ انگریزوں کی فوجیں جب دلی پر چڑھ آئیں اور شہر کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو بادشاہ لال قلعہ سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے۔ دلی کو انگریزوں نے فتح کر لیا، رعایا تباہ ہو گئی، دلی کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ بادشاہ کو لال قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے شہزادوں کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی لاشیں خونی دروازے پر لٹکا دی گئیں۔ بادشاہ زادیاں دلی کی ویران گلی کوچوں میں بھٹکتی پھریں۔ کوئی انہیں امان دینے پر تیار نہ تھا۔ بادشاہ پر لال قلعہ میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ 4 سال قید و بند میں رہ کر آخری مغل تاجدار نے دیار غیر میں انتقال کیا۔ یوں لال حویلی کی کوکھ جل گئی۔ لال قلعہ کو برطانوی فوجیوں نے لوٹ لیا۔ لال قلعہ میں موجود زیادہ تر زیورات اور فن پارے نادر شاہ کے حملے کے دوران اور پھر 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد لوٹ لیے گئے تھے۔ بالآخر انہیں نجی جمع کرنے والوں یا برٹش میوزیم، برٹش لائبریری اور وکٹوریہ اور البرٹ میوزیم کو فروخت کر دیا گیا۔ مغل خاندان کی وارث ہونے کی دعوے دار یہ بے سہارا خاتون سلطانہ بیگم کلکتہ کی ایک بستی میں 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی ہیں۔ ان کی تھوڑی سی متاع میں مرزا محمد بیدار بخش سے ان کی شادی کا ریکارڈ بھی شامل ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے ہیں۔ 1980 میں وفات پانے والے مرزا نجومی کے کام سے تھوڑے سے پیسے کماتے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت سے قاصر تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔